اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ آپ کے سامنے تیسرا ویڈیو ہے۔ آج آپ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چینل کیوں شروع کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہم اپنا زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، حتیٰ کہ 3 سال کے بچے بھی موبائل فون نہیں چھوڑتے۔ موبائل فون پہ وہ اپنی گیمیں دیکھتے ہیں۔ تھوڑے سے بچے بڑے، وہ بڑی گیمیں دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑے بچے وہ کوئی اور شغل کرتے ہیں۔ یہ میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ہم اپنا وقت کس قدر ضائع کر رہے ہیں، اور لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ادھر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں لکھتی۔ تو میں نے کچھ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا چینل بنایا جائے جہاں پر بچوں کو، بڑوں کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے، لوگ قرآن کی طرف آئیں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1400 قبل برس نازل فرمائی، اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اس کا بہت احترام اور عزت کرتے ہیں، اسے بڑے خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ میں اس اصلاحی معاشرے کے لیے میں اپنا چینل بنایا ہے۔ اپنے سب دوستوں کو، اپنے سب عزیزوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ میرا پیغام سنیں اور دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان سوشل میڈیا کی الغار میں منہلک ہے، کچھ نہیں پتا اس کو، اور ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد نوجوانوں کو قرآن کے قریب لانا ہے۔ میرا سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت گزر گیا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک چیز حقیقت یہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت تو آنی ہے، لیکن
ہم اس حال میں اپنے رب کے پاس جائیں کہ ہمارا دل ایمان سے منور ہو، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا وہم ہوا۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں، لیکن یہ دنیا کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بار بار یہ کہتا ہے یہ لہو لہو ہے، یہ دنیا مختصر ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور عصر کا وقت تو بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ بس ادھر ہم نے عصر پڑھی، ادھر شام ہو گئی۔ یہ میں نے ایک برف کے تاجر کو دیکھا کہ وہ چلا چلا کر لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کر رہا تھا کہ لوگوں میری برف خرید لو، میری برف خرید لو، ورنہ یہ پگھل کر پانی ہو جائے گی، اور جو سرمایہ میں نے لگایا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کی زندگی بھی برف کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ ہم برف کو اگر پانی میں ڈالیں ٹھنڈا کرنے کے لیے تو برف جو ہے نا آہستہ آہستہ اس میں گھل جاتی ہے، برف نظر نہیں آتی، برف ختم ہو جاتی ہے، پانی رہ جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، وقت آ جائے گا ایک دن کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک شاعر نے کیا کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے عمر گردوں میں گھٹا دی۔ یہ گھڑی جو ہے نا ہمیں بتا رہی ہے، اس کی ٹک ٹک، یہ ٹک ٹک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، نہیں، ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ ہم اپنے اس قبر سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہمیں اس کا احساس دلا رہا ہے۔ ہم بڑی خوشی سے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ آج بچہ 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، پھر بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں۔ یہی نہیں سمجھ رہے کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہم اپنے اس قبر سے قریب تر جا رہے ہیں۔ انسان اپنی غفلت میں ہے، سوچ رہا ہے کیا کریں، تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ یہ قرآن صرف انسان کے لیے ہے، اس کا موضوع انسان ہے، یہ انسان کی ہدایت اور رشد کے لیے ہے۔ یہ پورا ضابطہ حیات ہے، زندگی کا پورا ضابطہ حیات ہے۔ اس میں وہ ہر چیز موجود ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان محنت کرے تو اللہ کو تلاش کر سکتا ہے۔ ایک محاورہ ہے نا کہ خدا کو ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، تو خدا کو ڈھونڈیں۔ ہم آج خدا کو بھول چکے ہیں۔ خدا کدھر ہے ہماری زندگی میں؟ خدا کے لیے آئیں اور خدا کو تلاش کریں،
ہم سب مل کر خدا کو تلاش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔